ہمیں اپنے اندر صحابہ والی صفات پیدا کرنی ہے. ہمیں اپنے اندر صحابہ والی صفات پیدا کرنی ہے. اپنے اندر صحابہ والی صفات پیدا کرو. صحابہ میں ایک بڑی صفت یہ تھی کہ جب وہ کسی کو اس کام میں آگے بڑھتا ہوا دیکھتے تو اپنے آپ کو اس کے ساتھ کر دیتے تاکہ اللہ ہم سے بھی کام لے لے. اللہ ہم سے بھی کام لے لے. دیکھو یہ ہے اصل بات. حسد آدمی کو تنہا کر دیتا ہے کیونکہ کام اللہ کا ہے. کام اللہ کا ہے. وہ اپنا کام جسے چاہے لیں. کام اللہ کا ہے. وہ اپنا کام جسے چاہے لیں. کام اللہ کا ہے. وہ اپنا کام جسے چاہے لیں. بندے کو اس میں کوئی دخل نہیں ہے. حضرت علی صاحب فرماتے تھے کہ اللہ نے ابابیل سے ابرہہ کے لشکر کو ختم کرنے کا کام لے لیا تو کیا کوئی ابابیل سے حسد کرے گا؟ سنو، ابابیل سے چھوٹی چڑیاں ہوتی ہیں جنہوں نے اپنی چونچ میں کنکر لے کر ابرہہ کے ہاتھیوں کو چھلنی کر دیا. کام اللہ نے کس سے لیا؟ چڑیوں سے. کیونکہ ہمارے یہاں کام لینے کے لیے قابلیت شرط نہیں ہے، قوت بھی شرط نہیں ہے. ہوا میں اڑتے اڑتے، فضا میں اڑتے اڑتے اپنی چونچ میں کنکر لے کر اتنی قوت اللہ نے سے پیدا کی کہ اس نے ابرہہ کے ہاتھیوں کو بھوسا بنا دیا. جو کنکر آتی تھی وہ ہاتھیوں کے ہڈیوں میں سے اور گوشت میں سے پار ہو جاتی تھی. یہ قوت ہے. اللہ جسے چاہے کام لے لیں. یہ نہیں کہا جائے گا انہوں نے کام کیوں کیا، اللہ نے کام لے لیا. صحابہ کا مزاج یہ تھا کہ جب وہ دیکھتے کوئی کام کر رہا ہے تو پھر اپنے آپ کو اس کے ساتھ کر دیا کرتے تھے. اپنے آپ کو اس کے ساتھ کر دیا. اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، کہ اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. تو جس کو بھی آگے بڑھتا ہوا دیکھتے تھے صحابہ ان کے ساتھ ہو جایا کرتے تھے. یہ نہیں کہ ہمارے ہوتے ہوئے فلاں سے کام کیوں لیا گیا. یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، کام کرنے والوں کے کام سے محروم ہونے کا سبب ہے. یہ کام کرنے والوں کے کام سے محرومی کا سبب ہے کہ ہمارے ہوتے ہوئے فلاں سے کام کیوں لیا گیا. یہ ہے محرومی کا سبب کہ ہمارے ہوتے ہوئے فلاں سے کام کیوں لیا گیا. کیونکہ جنہیں اپنے عمل میں کے پیش کرنے میں اللہ سے ڈر لگتا ہے نا، وہ ہر کام کو، ہر ذمہ داری کو ڈرتے ہوئے لیتے ہیں تو اللہ اس پر ان کی مدد کرتے ہیں. اور جنہیں اللہ کے یہاں عمل کے پیش کرنے کا خوف نہیں ہوتا وہ اپنے آپ کو عمل کا مستحق سمجھ کر مطالبہ کرتے ہیں. مخلص آدمی مطالبہ نہیں کرے گا کیونکہ وہ تو جو عمل اسے دیا جا رہا ہے کرنے کے لیے اس کو اللہ کے سامنے پیش کرنے سے ڈر رہا ہے. وہ مزید کا مطالبہ کیسے کر سکتا ہے؟ سنو غور سے. انہوں نے صف فرماتے تھے قرآنوں سے کہ اگر تم سال بھر بھی یہاں رہو اور تم سے کوئی کام نہ لیا جائے، فرماتے تھے قرآن سے کہ اگر تم سال بھر بھی یہاں رہو اور تم سے کوئی کام نہ لیا جائے اور تمہارے ذمہ دار تمہارا سال بھر بھی کوئی استعمال نہ کریں اور پھر ایک مرتبہ یہ خیال آ جائے کہ ہم سے کام کیوں نہیں لیا جاتا تو فرماتے تھے کہ پھر مخلص نہیں ہو. مخلص نہیں ہو. مخلص تو وہ ہے کہ اگر سال بھر بھی کوئی استعمال نہ ہو تو اللہ کا شکر ادا کرے کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ مجھ پر کوئی ذمہ داری ڈالی نہیں گئی. سنو غور سے. یہ ہے بات کہ مخلص آدمی مطالبہ نہیں کرے گا کیونکہ جو اعمال اس کے اپنے ہیں کرنے کے وہی اللہ کے قبول ہو جائیں. اسے اس کا فکر ہے، اسے اس کا فکر ہے. اور صحابہ کا مزاج یہ تھا کہ اگر وہ کسی کو آگے بڑھتے ہوئے دیکھتے تو اس کے ساتھ ہو جاتے. آپ نے فرمایا کہ یمنی تلوار کون لے گا؟ تو عمر کھڑے ہوئے، یہ مجھے دیجیے. فرمایا نہیں. پھر فرمایا یمنی تلوار کون لے گا؟ حضرت زبیر کھڑے ہوئے، عرض کیا مجھے دیجیے. فرمایا کہ نہیں. حالانکہ دونوں بڑے، دونوں پرانے، حضرت زبیر بھی اور حضرت عمر.
دونوں بڑے دونوں پرانے، دونوں کو نہیں دی۔ تیسرا اعلان ہوا اس تلوار کو کون لے گا جو اس کا حق ادا کرے۔ حق ادا کرنے کے ڈر سے یہ دونوں بڑے پیچھے ہٹ گئے۔ یہ ہے سوچنے کی بات، دونوں بڑے پیچھے ہٹ گئے کہ نہیں بھائی، حق ادا کرنا اپنے بس کی بات نہیں ہے۔ دونوں پیچھے ہٹ گئے۔ ان کے درمیان میں چھوٹے اور نئے صحابی ابو دجانہ وہ کھڑے ہوئے، عرض کیا مجھے دیجئے، میں اس کا حق ادا کروں گا۔ آپ نے تلوار ان کو دے دی۔ یہ ہے سوچنے کی بات، یہ ہے غور کرنے کی بات۔ تلوار دے دی آپ نے چھوٹے کو، تو یہ دونوں نعوذ باللہ ناراض ہو کر پیچھے نہیں ہٹ گئے کام چھوڑ کر کہ بھئی چھوڑو، کیونکہ ہم بڑے تھے ہمیں دیا نہیں اور چھوٹے کو دے دی۔ ہمارے ساتھ وہ معاملہ نہیں ہوا جس کے ہم اہل تھے۔ سنو غور سے، حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ جب یہ دیکھا کہ تلوار آپ نے ابو دجانہ کو دے دی تو زبیر رضی اللہ تعالی عنہ ابو دجانہ کے پیچھے پیچھے چلے کہ آخر اس کے اندر اللہ نے کیا صفت رکھی ہے کہ ہمارے ہوتے ہوئے اللہ ان سے کام لے رہے۔ ابو دجانہ کے پیچھے پیچھے حضرت زبیر، اور دیکھا ان کے عمل کو، اور دیکھ کر کہنے لگے کہ اللہ کے رسول ہی جانتے ہیں کہ کیا کام کس سے لینا ہے، ان کی صلاحیت سے ہم واقف نہیں تھے۔ اللہ جانے، اللہ کے رسول جانے کس سے کیا کام لینا ہے۔ میں نے ایک بات عرض کی ہے کہ کام اللہ کا ہے، کام اللہ کا ہے، وہ اپنے کام کے لیے اس کو چاہیں گے منتخب کریں گے۔ کام اللہ کا ہے، اپنے کام کے لیے جس کو چاہیں گے منتخب کریں گے۔ جب یہ انتخاب اللہ کی طرف سے ہے تو حسد کرنے کا مطلب یہ ہوا کہ ہم اللہ کی تقسیم سے اختلاف کر رہے ہیں۔ اللہ کی تقسیم سے اختلاف۔ سنو کہ تو نے فلاں کو یہ چیز کیوں دی ہے، اوہو یہ بہت بڑی بات ہے۔ حسد کرنا اللہ کی تقسیم سے اختلاف کرنا ہے۔ حسد کرنا اللہ کی تقسیم سے اختلاف کرنا ہے۔ حسد کرنا اللہ کی تقسیم سے اختلاف کرنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا پھر دستور یہ ہے کہ جو حسد کرتا ہے اللہ اس کو خیر سے محروم کر دیتے ہیں۔ یہ حدیث میں آتا ہے کہ حسد نیکیوں کو ایسا کھا کے ختم کر دیتا ہے جس طرح آگ لکڑیوں کو کھا کے ختم کر دیتی ہے۔ وجہ یہ ہے کہ حسد کرنا اللہ کی تقسیم سے اختلاف کرنا ہے۔ حسد کرنا اللہ کی تقسیم سے اختلاف کرنا ہے۔ اس لیے میرے دوستو عزیزو، جب کام میں لوگوں کو آگے بڑھتے ہوئے دیکھو تو ان کا تعاون کرو، جی ہاں، حسد تعاون سے روک دیتا ہے، حسد تعاون کرنے سے روک دیتا ہے۔ جی حسد کرنے والا اپنے چھوٹے کا تعاون نہیں کرے گا، حالانکہ یہ کام اجتماعی کام ہے، یہ کام اجتماعی کام ہے، اور اجتماعی کام ایک دوسرے کے تعاون سے ہوتے ہیں۔ اجتماعی کام ایک دوسرے کے تعاون سے ہوتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر میں داخل ہوتے تو اپنے گھر والوں کے کام میں مدد کرتے۔ تعاون کا مطلب ہے ایک دوسرے کی کام میں مدد کرنا، ایک دوسرے کی مدد کرنا کام میں۔ آپ گھر میں داخل ہوتے تو عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ گھر والوں کے کام میں آپ ہاتھ بٹاتے تھے، گھر والوں کے کام میں ہاتھ بٹاتے۔ یہ نہیں کہ ہم تو نبی ہیں ہمارا کام یہ نہیں ہے، بلکہ گھر والوں کے کام میں ہاتھ بٹاتے۔ تو میں نے عرض کیا کہ یہ کام اجتماعی کام ہے، اس کام میں ایک دوسرے کا تعاون کرو، ایک دوسرے کا تعاون کرو، اور جو کام میں آگے چل رہے ہیں کہ ان کا ساتھ دو، ان کا
ان کا ساتھ دو تاکہ اس خیر میں تمہارا حصہ ہو جائے. اور اگر چھوڑ کے بیٹھ گئے تو اللہ کی ذات مستغنی ہے. اللہ نے صحابہ سے فرما دیا, ان سے صحابہ سے فرما دیا, ان تتولوا استبدل قوما غیرکم, اگر تم نہیں کرو گے تو ہم تمہیں ہٹا کے دوسروں کو لائیں گے. ثم لا یکونوا امثالکم, پھر وہ کام کرنے والے ایسے ہوں گے کہ وہ تمہاری طرح نکمے نہیں ہوں گے. اس لیے اللہ کی ذات مستغنی ہے, اس کا دین و دعوت بھی مستغنی ہے. ہم سب محتاج ہیں, ہم سب محتاج ہیں. جی ہاں, ہم سب محتاج ہیں. محتاج بن کر چلو. کیا بن کر؟ محتاج بن کر چلو, مستغنی بن کر نہیں بلکہ محتاج بن کر, کہ ہم محتاج ہیں. مستغنی تو اللہ کی ذات ہے, بس مستغنی تو وہ اللہ کی ذات مستغنی ہے, باقی سب محتاج ہیں. انتم الفقراء الی اللہ, انتم الفقراء الی اللہ, کہ تم سب جتنا اللہ کا غیر ہے وہ سارا محتاج ہے. جس طرح اللہ کی ذات مستغنی ہے, اس کا دین و دعوت بھی مستغنی ہے. اگر تم نہیں کرو گے, صحابہ سے فرمایا, اگر تم نہیں کرو گے تو اللہ دوسروں کو لائیں گے, تو اللہ دوسروں کو لائیں گے. اس لیے میرے دوستو عزیزو, اس کام میں آگے بڑھنے کے لیے دو چیزیں اصل ہیں, ایک اخلاص اور دوسرے قربانیاں. ایک اخلاص, دوسرے قربانی. تعلقات سے اس کام میں آگے نہیں بڑھتے. اس کام میں آدمی مخلوق کے تعلق سے آگے نہیں جا سکتا. دنیا کے کاموں میں مخلوق کے تعلقات سے اور سفارشات سے اور رشوتوں سے بھی لوگ آگے بڑھ جاتے ہیں. رشوت سے ملازمت مل جائے گی, رشوت سے ملازمت مل جائے گی. لیکن یہاں معاملہ دوسرا ہے. یہاں اللہ کے تعلق سے آگے بڑھا جائے گا, مخلوق کے تعلق سے آگے نہیں بڑھ سکتا. اس لیے اپنے آپ کو اللہ کے یہاں قربانیوں سے قبول کروانا ہے. اپنے آپ کو اللہ کے یہاں قربانیوں سے قبول کروانا ہے. ہر ایک کے لیے چلنے کا میدان ہے, ہر ایک کے لیے چلنے کا میدان ہے. واقعی میں عرض کروں, ہم اصل کام کو چھوڑ کر انتظام میں پھنس گئے. اب شکایت یہ ہے کہ مجھ سے کام نہیں لیا جاتا. ہر ایک کو شکایت ہے کہ مجھ سے کام نہیں لیا. حالانکہ کام یہ تھا کہ تم ایک مسلمان کے پاس جا کے اس کا کلمہ ٹھیک کرا دو. ایک مسلمان کو دعوت دے کر اس کو دن بھر محنت کر کے اسے ہر مسلمان کو اللہ کے فریضے پر لے آؤ. کام یہ تھا. کام اس سے کوئی روکے گا؟ بولو بھائی, اس سے کوئی روکے گا کہ تم نے بغیر مشورے کے 4 آدمیوں کو کلمہ کیوں سکھلایا؟ سنو تو صحیح, میں کچھ کہہ رہا. مشورے جھگڑے وہ تو سارے بیان تقریر پر ہیں کہ فلاں کا بیان کیوں نہیں ہوا, اور فلاں کا بیان کیوں ہوا, فلاں انتظام فلاں کو کیوں دیا گیا, فلاں انتظام فلاں کو کیوں دیا گیا, مجھے کیوں نہیں دیا گیا. سنو تو صحیح, سارے جھگڑے اس میں ہیں جس کا کام سے کوئی تعلق نہیں ہے. سارے جھگڑے ان چیزوں میں ہیں جس کا کام سے دور کا بھی کوئی تعلق نہیں ہے. کام میں کوئی اختلاف نہیں ہے. آپ طے کریں کہ مجھے آج 20 آدمیوں کا کلمہ ٹھیک کرانا ہے. آپ کو کھانے کا بھی وقت نہیں ملے گا, بیوی سے ملنے کا وقت نہ ملے گا, دکان پر جانے کا وقت نہ ملے گا, کہ 20 آدمیوں کا کلمے کا الفاظ درست کرانے میں اتنا وقت چاہیے. میں صاف کہہ دوں, ہم بنیادی کام سے آگے بڑھ چکے ہیں چھوڑ کر. اب انتظامی امور کا کرنا کام بن گیا ہے. اس میں شکایتیں ہیں, ہم سے تو کام ہی لیا جاتا. بھائی کام یہ تھا کہ تم ایک مسلمان کا کلمہ ٹھیک کرا دو. تم لوگوں کو پیار محبت سے سمجھا کر مسجد کا میں لا کر جوڑ دو. اس سے تمہیں کس نے روکا ہے؟
اصل کام تھا انفرادی دعوت، وہ تو ختم ہوا. امت مرتد ہوتی رہے گی، ساتھ ہی آپس میں انتظام میں جھگڑتے رہیں گے. سنو عجیب بات ہے، جو کام نہیں تھا اس میں اختلاف کر کے کام سے بھی بیٹھ گئے. گشت کیوں نہیں کر رہے کہ اختلاف ہو گیا. تعلیم کیوں نہیں بیٹھ رہے کہ اختلاف ہو گیا. سوچو تو صحیح، کتنا نقصان کی بات. جو اصل کام تھا اس کو تو چھوڑ دیا، اور جو انتظامی چیزیں تھیں ان کو کام سمجھ لیا. اس لیے میں عرض کر رہا کہ ہم میں سے ہر ایک یہ طے کرے کہ مجھے روزانہ اتنے افراد کو خود دعوت دینی ہے. تو سارے فتنوں کا، سارے اختلافات کا، سارے جھگڑوں کا علاج ہے کہ کام کی طرف آ جاؤ. کیونکہ جب کام کے مقصد سے آگے بڑھ جائیں گے تو سب تھک جائیں گے، سب تھک جائیں گے. کام کے مقصد سے آگے بڑھ جائیں گے، سب تھک جائیں گے. وہ کہیں گے پہلے یہ مسئلہ حل کرو، پہلے یہ مسئلہ حل کرو. لو ان کا گشت بھی ختم، ان کی ملاقاتیں بھی ختم. دن بھر ایک ایک مسلمان پر جان مارنے کی کوشش ختم. جی ہاں، اب گھنٹوں سارا دن بحث میں گزر جاوے گا کہ فلاں مسئلے کا حل کرو. حالانکہ تبلیغ میں کوئی مسئلہ، ہمارے یہاں کوئی مسئلہ ہے ہی نہیں سوائے امت کو جہنم سے بچانے کی. کیوں بھائی؟ سب سے بڑا مسئلہ آخرت کا ہے نا. سب بڑا مسئلہ آخرت کا ہے نا. تو سوال میں اپنے آپ سے سوال کروں، آپ اپنے آپ سے سوال کریں کہ ہم روزانہ اس سب سے بڑے مسئلے کے لیے کتنی کوشش کرتے ہیں. کوئی کہے گا نہیں شورا کا مسئلہ حل کرو، کوئی کہے گا نہیں فلاں اختلاف ہے اسے حل کرو. جھگڑوں میں پڑ گئے اور کام سے محروم ہو گئے. میں تو سوچ رہا تھا کہ ہمارا سارا کام سمٹ کے ممبر پر آ گیا، سارا کام سمٹ کے ممبر پر آ گیا. حالانکہ نبوت کا کام یہ نہیں ہے. نبوت کا کام یہ ہے کہ ایک ایک فرد کو جا کر دعوت دینا اور دن بھر گلیوں میں ٹھوکرے کھانا. اس کے لیے یہ تھا نبیوں کا کام. جی ہاں، میں تو بہت سوچتا رہتا ہوں کہ اصل کام سے کام کرنے والے آگے بڑھ گئے ہیں، اس لیے فتنوں میں پھنس گئے. جو کام نے کرنے کا تھا اس کو چھوڑ دیا. امت مرتد ہوتی رہے گی یا آپس میں اختلاف کرتے رہیں گے، یا آپس میں اختلاف کرتے رہیں گے. امت مرتد ہوتی رہے گی. یہ کہیں گے پہلے یہ مسئلہ حل کرو، گشت بعد میں دیکھیں گے. ہاں، جو کام نہیں تھا اسے کام سمجھ بیٹھے، جو کام تھا اسے چھوڑ بیٹھے، جو اصل کام تھا اس کو چھوڑ بیٹھے. اس لیے عرض کر رہا کہ سارے فتنوں کا ایک ہی حل ہے، اپنے کام کی طرف واپس آ جاؤ. روزانہ یہ طے کرو مجھے اپنی ذات سے اتنے آدمیوں کو دعوت دینی ہے. کم سے کم 25 آدمی روزانہ طے کر لو کہ مجھے انہیں خود دعوت دینی ہے. سارے فتنوں کا حل ہے، سارے فتنوں کا حل. ورنہ ایک دوسرے کی کاٹ میں لگنے کو کام سمجھ بیٹھیں گے. ممبر تو دین کے تعارف کی جگہ ہے، محنت کی جگہ نہیں ہے. ممبر تو تعارف کی جگہ ہے، محنت کی جگہ نہیں ہے. اس لیے میرے دوستوں عزیزوں، عمومی کام میں لگو، اس میں عمومی کام میں لگو اور اپنی اصلاح کے لیے پھرو. دوسرے کی اصلاح کا ارادہ ہرگز نہ کرو. دوسرے کی اصلاح کا ارادہ ہرگز نہ کرو. یہ دوسرے کی اصلاح کا ارادہ کرے گا، اوہو اس راستے میں عجیب بات ہے. یہ دوسرے کی اصلاح کا ارادہ کر لے گا، وہ کسی نہ کسی فساد کا شکار ہو جائے گا. سب سے بڑا فساد تو یہ پیدا ہوگا کہ وہ اپنے آپ کو دوسرے سے بہتر سمجھ بیٹھے گا، کیونکہ اس کی نظر ہمیشہ دوسروں کی خرابیوں پر رہے گی، خوبی پر نہیں رہے گی. اس کا نقصان یہ ہے کہ آدمی دوسرے کی خرابیاں دیکھے گا، اپنی خوبیاں دیکھے گا. اس لیے عرض کر رہا کہ انفرادی دعوت میں اپنے آپ کو زیادہ مشغول رکھو. اس میں انفرادی دعوت میں اپنے آپ کو زیادہ مشغول رکھو. انفرادی دعوت میں اپنے آپ کو زیادہ مشغول رکھو. سارے فتنوں کا علاج یہ ہے کہ رات کو غور کیا کرو کہ آج صبح سے شام تک میں نے کتنے مسلمانوں کا کلمہ درست کرایا،
کتنوں کو دعوت دے کر ان سے اللہ کا فریضہ ادا کروا لیا. سوچو تو صحیح. ایک دن تو بیٹھ کے غور کرو کہ آج صبح سے شام تک کتنے مسلمان میرے ذریعے سے نماز کی ادائیگی پر آئے, کتنے مسلمان میرے ذریعے سے صحیح کلمہ پڑھنے والے بنے. اگر رات کو غور کرو گے اس سے ہمیں اندازہ ہوگا کہ ہم کام سے کتنے پیچھے چلے گئے. یہ تھا حاصل کرنے کا کام. اس لیے میرے دوستو عزیزو اس کا عزم کرو اب تو کہ ہمیں کام میں لگنا ہے, ہمیں کام میں لگنا ہے. جی ہاں دیکھو باقی میں عرض کر رہا شروع سے کہہ رہا ہوں کہ اپنے کام کو سیرت پر لاؤ. آپ کا سارا دن کام یہ تھا ایک ایک کے پاس جانا یا آنے والوں کو دعوت دینا, سارا دن یہ کام تھا. آپ ایسے تھک جاتے تھے اس میں کہ صحابہ کا آپ کی کوشش پر رحم آتا تھا. جس فکر میں آپ کو دیکھتے تھے صحابہ اسی فکر میں خود ہی لگے رہتے تھے, اسی فکر میں صحابہ خود ہی لگے رہتے تھے. اب کام کرنے والوں کو کوئی کام ہی نہیں رہا سوائے اس کے کہ غیبتیں ہو جاویں, ایک دوسرے پر الزام تراشی ہو جاوے, اور اس سے کوئی حل نکل آوے کہ فساد کے طریقوں سے اصلاح کی امید کرنا ناممکن ہے. طریقہ اختیار کیا ہے فساد کا, چاہتے ہیں اصلاح, یہ نہیں اصلاح تک تو اصلاح کے راستے سے ہوگی, کیونکہ اللہ تعالی نے ہدایت کا وعدہ اپنے راستے کے جوہد پر کیا ہے. وہ جوہد یہ ہے, سارا جوہد افرادی دعوت ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی ذات سے استعمال سب سے زیادہ افرادی دعوت میں ہوتا تھا. دو کام اصل تھے آپ کے, ایک انفرادی دعوت, ایک انفرادی عبادت. انفرادی دعوت اور انفرادی عبادت, انہی دو میں غفلت ہے کام کرنے والوں میں, نہ انفرادی دعوت نہ انفرادی عبادت. اس لیے نہ مخلوق سے تعلق صحیح نہ خالق سے تعلق. انفرادی عبادت سے خالق سے تعلق بڑھے گا. انفرادی دعوت دو گے تو یعنی عوام میں گھس کر محنت کرو گے, اس سے امت کی بے دینی کا احساس اور غم پیدا ہوگا. اس لیے دوستو عزیزو عزم کرو, ارادے کرو کہ انشاءاللہ اپنی ذات سے کرنا بھی ہے اور ساری امت کو اس پر لانا ہے. ہمتیں کر کے قدم اٹھاؤ اس کے لیے. اب تو کام کرنا طے کرو, کیونکہ مجھے نظر آ رہا کہ عملہ اصل کام کو چھوڑ کر کسی اور کام میں مشغول ہو گیا ہے. انفرادی دعوت اصل ہے. ارادے کرو, نیتیں کرو, انشاءاللہ ہمیں اپنی ذات سے کرنا بھی ہے, اپنے اندر استفادی پیدا کرنی ہے. ہمت کر کے فرماؤ.